سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج سورہ یوسف کو ہم پہلی بار ابتدائی آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، اور ہم کوشش کر کے آئیں گے کہ مطالعہ کر کے آئیں۔ جب مطالعہ کر کے آئیں گے تو پھر ہمارے لیے قرآن سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کیا پیغام ہے۔ آج یوسف علیہ السلام کو کس پیرائے میں ہم دیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو یاد کیا ہے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق آموز واقعہ چھوڑ دیا ہے قرآن میں کہ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ مختلف پہلوؤں پر ہم غور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا ایک پہلو نہیں ہے، ایک کردار، کئی کردار ہیں۔ ہر کردار پر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے جب ہم آگے جائیں گے۔ یہ ابتدائی حصہ ہے، اس میں اتنی لمبی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تمہید، آپ کو ایک پریفیس کا پتہ چلے گا کہ ان آیات کا کیا ترجمہ ہے، کیا زبردست اہمیت ہے، اس کو ترجمے سے دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید میں چونکہ یہ مکی صورت ہے اور
ٹوٹل صورتیں جو ہے وہ کتنی ہیں؟ 114 ہے. ان 114 میں مکی اور مدنی ہیں. تو مکی مدنی جو ہے معلوم کرتے ہیں سورہ بقرہ سے. سورۃ البقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286 ہے. 286 میں یہ 86 رائٹ ہینڈ کی طرف جو ہے یہ مکی ہے، اور جو یہ 28 ہے یہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے. اگر ہم 86 اور 28 کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس تعداد کون سی آ جائے گی؟ 114. پتہ چل گیا کہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل کتنی آیات ہے؟ 286. 286 میں جو 86 ہے دائیں ہاتھ کی طرف یہ مکی ہے، اور جو 28 بائیں ہاتھ کی طرف ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھولیں گے تو نہیں آپ؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہے؟ 286. اس میں مدنی اور مکی کتنی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ 86 جو ادھر ہے یہ مکی ہے اور 28 کیا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ تو بھولیں گے نہیں. وسیع بورڈ کا سہارا لیں گے اور بورڈ آپ کو آسان کر دے گا. اب یہ لفظ بھی آسان ہو جائیں گے سارے، آپ دیکھیں گے. مشکل نظر آ رہا ہے لیکن یہ ایسے آسان ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے غور جو کرنا ہے، آپ نے وقت جو دیا ہے، آپ کے وقت کو اللہ تعالیٰ کتنا قیمتی بنائے گا اب آپ دیکھیں گے. الف لام را. اچھا، یہ الف لام را جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ ہود کے شروع میں، سورہ رعد میں، سورۃ یونس، سورہ ابراہیم اور سورۃ حامیم سجدہ کی شروع کی آیات میں یہی آپ کو آیات ملے گی اسی طرح کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت کو کیا کرتا ہے؟ اجاگر کرتا ہے کہ جو کلام جس میں یہ بات ہو رہی ہے وہ شخصیت بھی بڑی ہے اور میرا کلام بھی سب سے بڑا ہے. تو اب دیکھیں گے الف لام را یہ کیا ہے؟ کف. کف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جاؤ. کف کے معنی وقفہ کرو، غور کرو. وقفے میں کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ، غور کرو کہ الف لام را کیوں ہے. اس کے بعد یہ ہم کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہے، مقطعات ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں سے ہم ترجمہ لیں گے. تل کا یہی ہے، کیا ہے؟ آیات. یہی ہے آیات کس کی؟ اس کتاب کی جو کیا ہے؟ بہت مبین، واضح، مدلل اور مفصل ہے. کتاب کی آیات کیا ہے؟ واضح ہے، مدلل ہے، مفصل ہے اور واضح تعلیمات کے ساتھ ہیں. یہ مبین کا لفظ آیا ہے یہ بین سے ہے، اور یہ قرآن مجید میں 523 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. اور ایک سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ البینہ. ایک سورت کا نام کیا ہے؟ البینہ. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر نے جب بھی اپنی پبلک کو، اپنے لوگوں کو خطاب کر کے تو آخر میں کہا وما علینا الا البلاغ المبین. بس ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ اللہ کا پیغام صاف صاف واضح تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچا دیں. تو یہ کلام پاک ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مبین یعنی مکمل مدلل کتاب کی آیات ہے. انا بے شک ہم نے انزلہ نازل کیا ہے، اور پھر نہ آ گیا اس معنی بھی ہم نے. جب دو ہم نے آ جاتا ہے نا، ہم نے ہی، اس کو کیا کریں گے؟ ہم نے ہی نازل کیا ہے. اب یہ بھی ان نہ معنی بے شک ہم، اور ادھر درمیان میں بھی ایک اور نہ آ گیا
تو ہم کہیں بے شک ہم ہی نے تو نازل کیا ہے وہ اس کلام کو، اس قرآن کو، قرآن جو کیا ہے، قرآن ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرأ سے ہے۔ کیا ہے؟ قرأ۔ اب قرأ سے اگر پہلے ہم لگا دیں الف اور یہ لگا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ اقرا۔ اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ۔ جو پڑھنے والا ہوگا اس کو پھر ہم کہتے ہیں قاری، اور جب وہ پڑھتا ہے تو قرأ کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ پہ لگاؤ تو کیا کہیں گے؟ اور جب زیادہ پڑھا جانے والا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں قرآن۔ کیا؟ بہت زیادہ پڑھا جانے والا یہ قرآن ہے، جو کس زبان میں ہے؟ جو عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں کیوں ہے کہ عربی بہت وسیع اور بلیغ زبان ہے، یہ ام اللسان ہے، مدر آف دا لینگویجز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہ، تاکہ تم سب انسان کیا کرو؟ تعقلون، سمجھ سکو، عقل استعمال کر سکو۔ تاکہ مانے تم، عقل کے معنی عقل، اور واو نون جمع کے لیے کیا کہ تم عقل کو لڑا سکو۔ تو قرآن مجید کے لیے عقل کتنی استعمال ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ ہم کتنی عقل استعمال کرتے ہیں قرآن کے لیے؟ ہاں، زیرو ہے ہم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقل استعمال کرو۔ جب عقل استعمال کرو گے تو یوسف علیہ السلام سمجھ میں آئے گا۔ جب عقل ہی استعمال نہیں ہو رہی تو یوسف کے بارے میں کیا پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام ہے کون، کیا پرسنالٹی ہے، کیا ان کا کردار ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام لو۔ اب میں عقل کی بات کروں گا آپ سے۔ کیا؟ نحنو۔ نحنو یہ انا کی جمع ہے۔ انا، انا کے معنی میں، اور نحنو کے معنی ہم۔ انگریزی میں آئی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انا، اور جب وہ کہتے ہیں اس میں انا بہت زیادہ ہے، انا کیا ہوتا ہے؟ میں بہت زیادہ ہے۔ تو نحنو کے معنی ہم، نقصو، ہم، پھر ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ علیکا، تیرے سامنے یا تجھ پر، احسن، بہترین، احسن، بہترین، القصص، قصہ، ہم بیان کرتے ہیں تیرے سامنے ایک بہترین قصہ، ایک واقعہ۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ بما، اس وجہ سے، اوحینا، ہم نے وحی کیا ہے، الیکا، تیری طرف، ھذا القرآن، یہ اس قرآن کو، یعنی اس قرآن کو ہم نے تیری طرف وحی کر کے، اس لیے اب ہم تجھے تیرے سامنے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ، اور بے شک، کن تھے، اور تا تم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے بے شک، من قبل ہی، اس واقعے سے پہلے، اس سے پہلے، یعنی اس سے کا یہ ہی آ گیا، من کے معنی سے ہو گیا، قبل کے معنی پہلے، یعنی اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ لا، ضرور، من معنی میں سے، الغافلین، الغافل اور یانو، کیا تھے؟ تم بے خبر لوگوں میں سے تھے، آپ ضرور بے خبر لوگوں میں سے تھے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہی نہ آتی تو آپ کو نہیں پتا تھا، بے خبر تھے. یہ واقعہ لوگ پوچھتے تھے کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کیا ہے. تورات میں کوئی 10 چیپٹر میں ہے یہ. اب جب 10 چیپٹر میں یہ ہو تو یہودی تو پوچھیں گے بتاؤ جی یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، کیا معاملات تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، قرآن کو وحی کر کے اب آپ کو یہ بہترین قصہ سنائیں گے. اس سے پہلے جب ہم نے وحی نہیں کی تھی تو آپ کو کوئی معلوم نہیں تھا. آگے اس کے معنی کیا ہے؟ یاد کرو اس وقت کو. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جب اذ آ جائے گا اب واقعہ شروع ہوگا. یاد کرو اس لمحے کو کہ قالا، جب کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کس سے کہا؟ لے ابی ہی. لے کے معنی کو، ابھی کے معنی باپ، اپنے باپ. باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، انی بے شک میں نے تو دیکھا ہے. یہ لفظ ہے رائے. رائے کے معنی اگر ہم لکھیں گے نا رے یا الف، ریا کے معنی دکھاوا. اسی سے رویت ہلال آپ کہتے ہو نا، رویت ہلال وہ یہ ہے. تو کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے احدہ، 1، عشرہ 10، تو کیا ہو گئے 11. 11 کیا دیکھا ہے؟ کوکبہ، ستارے، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی. رأیتہم، میں دیکھتا ہوں ان سب کو. لی، میرے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ میرے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، سجدہ ریز ہیں. یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اپنے باپ سے کتنا کلوز ہے نا، اور بچپن کے خواب ہیں کہ ابو جی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور چاند ہے جو میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں. تو باپ کو سمجھ آئی، وہ تو پیغمبر ہے. قالا، تو کیا کہا؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا، خواب. تا کے معنی اپنا خواب نہ بیان کرنا، اللہ سامنے، کس کے؟ اخوت کا، اپنے بھائیوں کے سامنے. بھائیوں کے سامنے کہیں ذکر نہ کرنا، ان کو نہ پتہ چلے. اب ان کو تو پتہ تھا کہ میرے بیٹوں کا کیا حال ہے، وہ کتنے جلتے ہیں ان سے. تو فیقید تو کیا کرے گا؟ پھر یا تو یا کے معنی یہ، واو الف کے معنی سب، سارے کیا کریں گے؟ سازش کریں گے. قید کے معنی کیا ہے؟ سازش، چال، فریب کاری کریں گے، سازش کریں گے، جال بنیں گے. لکا، تیرے لیے، قاعدہ، ایک بڑی سازش تمہارے لیے تیار کر دیں گے. وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت بڑا آدمی بننے والا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے خلاف سازش شروع کریں گے، پلاننگ کریں گے اور آپ کو غائب کر دیں گے.
اس لیے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ شیطان آڑے آئے گا. بے شک یہ سب مل کر کے شیطانی عمل کریں گے. بے شک شیطان جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے. کیسا دشمن ہے؟ واضح صریح دشمن ہے. ہر طرف سے وار کرے گا کہ آپ کے خلاف ان کو اکسائے گا. تو میرے خیال ہے یہاں تک کافی ہے کہیں، کیونکہ آگے آیت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کا معنی بتا دوں. وَكَذَلِكَ یہ جو خواب ہے یہی خواب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یشتبی کا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا. یشتبی کا لفظ کیا ہے؟ مشتبہ سے. اجتبا کے معنی منتخب کرے گا اللہ تجھے. رب کا، تیرا رب. اور اب تمہیں کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے علم و حکمت سے نوازے گا. اب تمہیں کیا کرے گا؟ بلند جگہ پہ لے جا رہا ہے. یہ سورج چاند جو کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم و حکمت کے رموز دکھا رہا تھا کہ آپ نے چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی کیا کرنا ہے؟ مسخر کرنا ہے. آپ اتنی اونچی پروان، اتنی زبردست پرواز کرو گے کہ یہ سارے تمہارے قدموں کے نیچے آنے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکمت اور علم سے نوازے گا. اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کا ترجمہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر. احادیث کہتے ہیں بیانیہ کو، بیان. تعویل کہتے ہیں پہنچنا. بیان کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت تمہیں دے گا. کوئی بات کرے گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ علم آپ کو دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمتیں آپ کے اوپر کیا کر دے گا؟ نچاور کرے گا. وَعَلَى، جس طرح علیکا وَعَلَى آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی امت پر بھی، ماننے والوں پر بھی کرے گا. کما اتمہا، اس طرح جس طرح اس نے نعمتیں مکمل کی تھی علی ابویکا، تمہارے دو بزرگوں پر. تمہارے دو بزرگ کون تھے؟ من قبل ابراہیم و اسحاق، کہ تم سے پہلے جو تمہارے دو بزرگ ہیں مجھ سے پہلے، وہ کون ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا. اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے؟ ہاں، یہ دو بزرگ جو ہمارے گزرے ہیں، جس طرح ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حکمت، علم اور بادشاہت اور سب کچھ عطا کیا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں تجھ پر بھی نچھاور کرے گا. کیونکہ تیرا رب کیا ہے؟ ان ربک علیم حکیم، کہ تیرا رب کیا ہے؟ وہ علم والا، بہت علم والا اور حکمت والا ہے. اب جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے حکما و علما، یہ دو قسم کی نعمتیں ہیں جو ہر پیغمبر کو اللہ دیتا ہے. ایک حکم ہے اور ایک کیا ہے؟ علم ہے. حکم کو انگریزی میں علم کو کیا کہتے ہیں؟ نالج. کیا کہتے ہیں؟ نالج. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اور حکمت کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی. جس کو آپ انگریزی میں کہ لاجک، لاجک کہتے ہیں نا، ہر ایک لاجک حکمت کو کہتے ہیں. یہ نالج میں کہ نہیں پڑھا جاتا ہے، کہ نہیں پڑھا جاتا ہے. نالج مانی علم. جب علم آ جاتا ہے تو کہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو کنگ بنا دیتا ہے. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا نالجیبل بنا دے گا کہ آپ کے پاس ہر چیز کی اور ہر چیز کے بادشاہت آپ کو مل جائے گی. کنٹرول آپ کے ہاتھ میں اب کنٹرول آنے والا ہے، بہت بڑا کنٹرول. یہ اب باپ بتا رہا ہے کہ آپ ویسے نہیں ہیں
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برگزیدہ کرنے والا ہے، آپ کو علم و حکمت سے نوازے گا، آپ کا ایک زبردست اقتدار آپ کو ملے گا. اس لیے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اب وہ نہ وہ آپ کے خلاف کیا سازش کریں گے، کیا کچھ کریں گے، بہت بڑی پلان. اب مجھے بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں کس کے ساتھ محبت کرے گا؟ ہاں، یوسف کے ساتھ. کیونکہ یوسف کا مقام کیا ہے؟ جب اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا تو یعقوب علیہ السلام کیسے نہیں کریں گے؟ اس لیے ان کو جو پریشانی ہوئی تھی کہ ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ساری توجہ یوسف کی طرف ہے اور ہمیں پوچھنا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کیوں پوچھے گا؟ آپ کو کون سے سجدہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کتنا بڑا علم ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کی سارا توجہ ان پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو باتیں کرنا چاہتا ہے ہم سے کرے گا. یہ جو آیت ہے انشاءاللہ، کیونکہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور اگر کہیں میں اس کا ترجمہ لکھ لیتا ہوں لیکن ترجمہ سامنے نہیں آئے گا، بہتر یہ ہے کہ آئندہ کلاس میں ہم یہاں سے لیں گے انشاءاللہ. اب اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں. الف لام را کی معنی کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ قرآن کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت الف لام را سے ظاہر ہے کہ میرا کلام کیا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح مدلل کلام کی کیا ہے؟ یعنی جب قرآن مجید مدلل ہے، مکمل ہے، مفصل ہے، تو پھر اس میں کسی کی مدد کی ضرورت، یہ خود مددگار ہے نا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دوسری کتابوں کی مدد کرتا ہے لیکن دوسری کتابوں سے مدد نہیں لیتا. آگے کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآن، ہم نے تجھ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں. لینگویج کون سی ہے؟ عربی میں. کیوں کیا ہے؟ فصیح اور بلیغ، بڑی زبردست نرم زبان جس میں بڑی وسعت ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ لوگ عقل کو استعمال کر سکے، لوگ عقل سے کام لیں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، اور قرآن مجید اشاروں سے بات کرے گا. اور اردو زبان میں آپ کہتے ہو کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو قرآن مجید عقل مندوں سے بات کرتا ہے، بے عقلوں سے بات نہیں کرتا ہے، یہ بتا دوں آپ کو. اور ہم سارے بے عقل، امت مسلمہ میں سارے بے عقل، کہ قرآن مجید کو ختم کتنی بار کرو گے تو آپ کتنا بڑا ملے گا. اس کو سمجھو یا نہ سمجھو، جنت کے دروازے تمہارے نام ہیں. یوسف علیہ السلام محنت کرے گا، کنویں میں جائے گا، بازار مصر میں بیٹھا جائے گا، خواتین کے جھرمٹ میں آئے گا، وہاں سے نکلے گا تو کہے گا کہ مجھے جیل پسند ہے. وہ خواتین تم لوگوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں، مجھے جیل بھیج دو. جیل بھیجا جاتا ہے، جیل کی تنہائیوں میں 8 سال رہتا ہے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اقتدار ان کی انتظار میں ہے. آ کر کے مصر کا بادشاہ کہہ رہا ہے کیا بھی لو یار، اب آپ بادشاہ ہیں، میں نہیں ہوں گا. یہ ہے وہ پیغمبر جس کے اوپر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، کہاں کہاں سے گزارے جاتے ہیں. اکنامکس میں سب سے بڑا مقام رکھنے والا وہ یہ ہے. اور آج یہودی جو فخر کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہی نالج، وہی حکمت، وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کلام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں، وہ اس کتاب کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. قصور ہمارا کیا ہوا کہ ہم اس کتاب کو ٹاکوں میں سجاتے ہیں، سروں پہ رکھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سمجھیں گے کیوں؟ کہ آپ کا فرقہ علادہ کر دیا، میرا فرقہ علادہ کر دیا، اس کا فرقہ علادہ کر دیا، اس کا فرقہ علادہ کر دیا. پرسوں میری کلاس میں کہ تاکہ تم کیا کرو،
اپنی عقل کو استعمال کرو. نحن نقص علیک احسن القصص. اب میں تمہیں تمہارے سامنے ایک بہترین قصہ سناؤں گا. اس لیے اوحینا الیک ھذا القرآن کہ میں تمہاری طرف قرآن کو کیا کرتا ہوں؟ وحی کروں گا. وحی کا یہ حصہ ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس وحی سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے آپ بھی بے خبر لوگوں میں شامل تھے. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب میں بتاؤں گا آپ کو. سب سے زیادہ جاننے والا، یوسف کے اوپر گواہی دینے والا، اس کے ایک ایک کلم سے، لمحے سے واقف ہونا وہ میرا ہے، کیونکہ میری نظروں کے سامنے سب ہوا ہے. اب میں وہ واقعہ آپ کو لمحہ بلمحہ، لفظ بلفظ سناؤں گا. یاد کرو واقعہ کیسے ہوا. یہاں سے شروع ہوا. اذ قال یوسف لابیہ. یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر، کہ میں نے دیکھا ہے 11 کوكب، ستاروں کو، والشمس، سورج اور چاند کو، رأیتہم، دیکھتا ہوں میں ان سب کو، لی ساجدین، کہ میرے سامنے کیا ہے؟ سجدہ. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی مجھے تسلیم کر رہے ہیں کہ تو ہمارا کیا ہے. یعنی اقبال کہتا ہے مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. وہ یہ تو ستاروں پہ ڈالنے والا کمن والا آدمی ہے. یہ سب تمہارے زیر نگین کرنے والا ہوں، یہ سارے تم مسخر کرو گے. قال یا بنیا، باپ نے کہا اے میرے بیٹے، خواب تو بہت زبردست ہے. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہیں اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ سازش تیار کریں گے. قید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدا. قید کے معنی سازش، فریب، مکر، جو ہم چال چلاتے ہیں کہ تمہارے خلاف یہ چال چلائیں گے. لیکن اگر یہ حکمہ کو لے لیتے ہیں تو حکمہ سے حکومت، حکمہ سے حکمت، حکمہ سے احکام، اور اسی سے محکوم، اسی سے حکیم، اور اسی لفظ سے استحکام، اور اسی لفظ سے محکمہ. اب محکمے کتنے ہوتے ہیں؟ اسی لفظ کے، یہ جب لفظ کسی کے پاس آ جائے نا تو پھر اس کے پاس کنٹرول آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ آ جاتا ہے یہ، تو ہر پیغمبر کی اپنی ایک دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعا ہے، یوسف علیہ السلام کی اپنی دعا ہے، یونس علیہ السلام کی اپنی دعا ہے. ان کی کیا دعا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے دعا یہ مانگی تھی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، میرا تجھ پر کتنا بڑا یقین ہے کہ تو نے مجھے کہاں کہاں سے نکالا. کنویں سے مجھے نکالا، بھائیوں کے سازش سے مجھے بچا لیا، پھر بازار مصر میں مجھے بیچا گیا، مجھے خریدا گیا، اور بیچنے کے نتیجے میں، خریدنے کے نتیجے میں میں بادشاہ کے گھر چلا گیا. یہ سارا کام تو ہی کر رہا تھا. مجھے تو کنویں میں ڈالا گیا تھا، لیکن کنویں سے نکال کر میں کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کنویں میں، وہ دریا میں ڈالا اور پہنچایا کہاں پہ؟ بادشاہ کے محل میں پہنچایا. ان کو سب بادشاہوں کے محل میں اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ بادشاہت کے نظام کو یہ سمجھ سکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. تو یہ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، یا اللہ تو نے مجھے وہاں لے گیا، پھر خواتین کے چکر سے مجھے اللہ تو نے کیسے بچایا، پھر جیل میں مجھے پہنچایا، پھر جیل سے مجھے باہر رہائی ملی، اور رہا ہونے کے بعد اللہ تو نے مجھے اقتدار کی چابی بھی دے دی. لیکن میری دعا کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اپنی سرپرستی سے کہ مجھے کہیں محروم نہ کر دینا.
وتوفنی مسلمہ، اور میری زندگی کا خاتمہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کرا دے، والحقنی بالصالحین، اور میرا ملاپ باصلاحیت لوگوں کے ساتھ کرا دے۔ یہ دعا ہے ان کی، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ کی کلاسوں میں، اور جب کلاسیں ہوں گی آپ ضرور آئیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا یوسف علیہ السلام کا کارنامہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کس انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو آنا ہے۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں گے۔